محترم ناظرین، جیورگٹ لوپول بیلجیم کی معمر خاتون ہیں۔ جب ان کی عمر 90 برس سے تجاوز کر گئی اور یہ اولاد کی مکمل محتاج ہوئیں تو بچوں نے فیصلہ کیا کہ اس بڑھیا سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ ایک دن طے ہوا کہ اگلے روز اس سے اولڈ ہاؤس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جیورگٹ کے پڑوس میں ایک مراکشی خاندان مقیم ہے۔ 40 سال سے اس مسلم فیملی کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ مراکشی نژاد سید محمد مداح خود بھی مسلم روایات کے امین ہیں اور ان کا گھرانہ بھی۔ خصوصاً ماں باپ کی عزت و توقیر کے حوالے سے محمد مداح کی والدہ بھی بوڑھی اور جیورگٹ کی اہم عمر ہیں۔ جب اس سے پتہ چلا کہ پڑوسی اپنی ماں سے جان چھڑانے والے ہیں تو اس نے ان سے کہا کہ یہ بزرگ تمہارے لیے بوجھ ہے تو میرے حوالے کر دو، میری ماں کے ساتھ رہے گی اور میں اپنی ماں کی طرح اس کا خیال رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ جیورگٹ کو اپنے گھر لے آیا۔ خاتون نے یہاں آ کر جو ماحول دیکھا تو اس کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سارے اہل خانہ محمد مداح کی ماں کے لیے پلکیں بچھانے کو تیار۔ کوئی باہر سے آتا ہے تو پہلے اس سے سلام کر کے ہاتھوں کا بوسہ لینا ضروری سمجھتا ہے۔ یہ بوڑھی اماں اس گھر کی ملکہ ہے۔ اسی طرح کے احترام کا سلوک اس بزرگ خاتون سے بھی کیا جانے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ 2-3 دن کی کہانی ہے، پھر یہ بھی میرے بچوں کی طرح، مگر نہیں، اس کا خدشہ غلط ثابت ہوا۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی اس کی خدمت و عزت میں کوئی کمی نہیں آئی تو اس نے کہا کہ یہ کیسا خوبصورت دین ہے، یہ تو سراسر رحمت ہے، مجھے بھی اس دین میں داخل کر دو۔ چنانچہ 91 برس کی اس خاتون نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور اب یہ جیورگٹ نہیں، نور کہلاتی ہیں۔ یہ اس وقت اسلام قبول کرنے والی دنیا کی سب سے معمر خاتون ہیں اور مراکشی خاندان کے ساتھ ہی ان کے گھر میں مقیم ہیں۔ والدین کی خدمت کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنا راضی ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کا دیدار کر لوں۔ بوڑھی ماں تھیں اور ان کی خدمت آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے روکے ہوئے تھی۔ ادھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اویس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آتا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی ماں اور نابینا ماں ہے جس کی اویس بہت خدمت کرتا ہے اور اپنی بوڑھی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس بن عامر، قد کا درمیانہ، رنگ کا کالا ہوگا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے دعا کروانا، کیونکہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کے موقع پر حضرت اویس قرنی کو تلاش کرتے۔ آخر ایک دن اویس قرنی مل گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرو۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سید و سردار ہیں اور میں آپ کا نوکر ہوں، اور میں آپ کا نوکر ہو کر آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ اویس جب بھی آئے تو دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس قرنی نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس قرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے پروردگار، تو نے مجھے جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے بے شمار تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت،
تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا